اور وہ وصیت کرتا ہے، اولاد وصیت سنتی ہے، جی ابا جان کیا وصیت ہے، اور پھر پوری زندگی اس پر کوشش کرنے کی، عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ کمال اس نبی کی محبت تھی، جب تک اس کی زندگی رہی وہ سجدوں میں اپنی امت کے لیے کچھ مانگتا رہا، روتا تھا، بہت وفادار نبی تھا، وہ ہمارے ساتھ بڑا ہی وفادار تھا، ہماری ساتھ اس نے بڑی وفائیں کی، پر میں بے وفا تھا، میں نے اس نبی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کیوں نہیں کی؟ وہ نبی سجدوں کے اندر کہے اللہ میری امت، اللہ جبریل کو بھیجے، جا جبریل پوچھ کے آ میرا نبی روتا کیوں، اتنا روتا ہے۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے؟ فرمایا میری امت۔ اللہ نے کہا اے محبوب اتنا رو رہے ہو، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا۔ اس نبی کو اگر یہ چیزیں ملی ہیں نا، کہاں سے؟ اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تمہیں بھی پریشانی ہو نا، مدد مانگنی ہے، نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا۔ جب بھی پریشانی ہو رات کو مصلی گرا لینا، جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا اور تجھے پتہ ہو میرا اور میرے رب کا تعلق ہے، واسطہ ہے، اپنے رب کو اپنے دل کی سنایا کر، تیرا رب ضرور سننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں آخری، ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، وفی روایہ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام جو ہم نے سنا اپنے کانوں سے، کون کہہ رہے ہیں؟ ایک نبی کی بیوی ہے، دوسرا داماد ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرما رہے تھے میری امت کے لوگوں، میری امت کو پیغام دینا، تمہارے نبی کی آخری وصیت ہے، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، نماز۔ میری امت سے کہنا نماز کا خیال رکھیں گے، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، کتنی عظیم چیز ہے۔ باپ کی مان لی میں نے، دادا کی مان لی، بڑے بھائی کی وصیت مان لی، کتنا بے وفا ہو گیا میں نے اپنے نبی کی وصیت کو نہیں مانا۔ وہ نبی مجھ سے پیار کرتا ہے، اس نے میرے لیے دعائیں مانگی، حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہے اس نبی نے، لیکن میرے لیے دعائیں مانگی۔ لیکن میں وفادار نہیں۔ عزیز طلباء، آج کے بعد تہیہ کر لیں، عزم کر لیں، اپنے رب کے ساتھ پختہ وعدہ کر لیں، ایمان والوں والا وعدہ کر لیں کہ ہم اپنے نبی کے وفادار رہیں گے۔ لوگ جھنڈیاں لگا کے وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، لوگ جشن کے نام، عید میلاد کا نام لے کر وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ وفاداری نہیں چاہیے۔
ہم اس وفاداری کے قائل بھی نہیں۔ وفاداری ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت آپ کو اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، سال میں ایک دن نہیں، بلکہ جب تک تمہاری زندگی ہے تم اپنے نبی کے وفادار رہنا۔ اور نماز کا خیال کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ فقہ الصلاح کے اندر سب سے پہلی بات، سب سے پہلا لیکچر، سب سے پہلی جو میری بھی وصیت ہوگی آپ کو، مجھے اپنے لیے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ہماری زندگی کی آخری نماز ہماری ضائع نہ ہو، اللہ وہ ہمیں قبول کر لے کہ ہم وہ نماز پڑھیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز چھوڑنے سے بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کروڑوں اربوں خربوں کما لے، اس کے باوجود اس کے گھر کے اندر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے یار میری انکم اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ وجہ ہے اس کی، اور اس کی وجہ عزیز طلباء گھر کے اندر نحوست، نماز کا نہ ہونا، قرآن کا نہ ہونا بہت بڑی نحوست ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔